السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین کو ایک ایسے انداز میں شروع کرنے جا رہی ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں چھوٹا سا کہ قرآن کا دل کون سی صورت ہے، تو آپ اس کو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات میں سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہم نے کبھی قرآن اور اس کی جو دھڑکن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے دل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اکثر لوگ سورہ یاسین کی تلاوتیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے بھی 41 مرتبہ یا مشکل وقت میں بھی 40 مرتبہ پڑھا دیتے ہیں، 21 مرتبہ یا اس کا ختم کر دیتے ہیں اگر مجال کہ کبھی کسی نے اس کو ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو ہر لفظ کے ساتھ تصویری انداز میں منظر کی طرح دیکھیں گے اور پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو اس سیریز کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ صورت پہلی مرتبہ مائنڈ میپ اور تصویری انداز میں تلاوت کی ترتیب سے لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ سمجھائی جا رہی ہے۔ جب آیات تصویروں کی شکل میں ذہن میں بیٹھنا شروع ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں بڑے اہم مضامین ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، انکار اور کشمکش ہے، پھر انبیاء کی دعوتیں ہیں، پھر اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بھی ہیں، موت ہے، دوبارہ زندگی کے بارے میں بھی ایک بریف نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پھر دل کو جھنجھوڑ دینے والے کئی واقعات بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سبحان اللہ! اور اس کے صبح پڑھنے کے تو کیا ہی فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین میں رہی ہے صورت۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن صرف زبان پر نہ رہے، اب اس کو دل میں بھی اتارا جائے، سمجھا جائے اور اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ آپ ضرور اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اگر آپ اس سے پہلے اسی طرح سورۃ الواقعہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تصویری انداز میں، وہ بھی موجود ہے پلے لسٹ میں ڈسکرپشن میں، یا آپ لرن قرآن لینگویج بائی وقاص لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ چینل بھی آئے گا، وہاں پر بھی یہ تمام صورتیں موجود ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے جوڑ دے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس قرآن کی، اعتبار قرآن، تو پہلی آیت تو حروف مقطعات ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ تو واللہ اعلم بمرادہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، بڑے بڑے علم پختہ کار لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن کی ایسی متشابہات پر یقولون آمنا بہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، تو یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو سورت کے شروع میں، سورہ مریم کے شروع میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کے شروع میں جیسے الف لام میم، تو اسی طرح طٰہٰ ہے اور پھر یاسین ہے۔ تو کوئی بھی تشریح و ٹرانسلیشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کا۔ تو یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن وہ قسمیہ میننگ میں آ رہا ہے، قرآن الحکیم حکمت والا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے، یا قسم ہے قرآن کی، کون سا قرآن؟ حکمت والے قرآن کی قسم۔ سبحان اللہ! یہ جو قرآن ہے یہ حکمت والا ہے، اللہ اس کی قسم بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وائی دعوت، اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی؟ کیونکہ انک لمن المرسلین، انک انڈیڈ بے شک، لمن المرسلین آپ، البتہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، مرسلین رسولوں میں سے ہیں، تو بے شک اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے قسم بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن جو حکمت والا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ایک رسول ہے جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ علی صراط مستقیم، علی کا مطلب پر آتا ہے نا، صراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، جیسے خط مستقیم ایک لائن ہوتی ہے نا، تو علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ یقیناً یہ جو اسٹریٹ لائن ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی سے کنیکٹ ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو علی صراط مستقیم کہ آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل کردہ ہے یہ قرآن، العزیز بہت زبردست رب کا، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے جو المائٹی بھی ہے، موسٹ مرسیفل بھی ہے۔ کیا مطلب کہ زبردست رحمت والا اللہ ہے جس کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے
اب آگے یہ بیان ہے کہ وائی ڈیڈ اللہ سینڈ دا میسنجر، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، تو اس کی وجوہات بیان کی گئی ہے۔ تو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس لیے ہم نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں وہ دیکھیں، لتنذر، تاکہ ڈرائیں، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں نا، تاکہ ڈرائیں آپ قوماً، ایک قوم کو، ما انذر، نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، آبا و اجداد ان کے، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں۔ یعنی بھیجا اس لیے گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ ایک قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غافل ہیں۔ یعنی ایسی قوم کی طرف آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر چکی تھی، ساری دنیا کے لہو و لعب میں لگ چکی تھی، اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جن کے آبا و اجداد بہت پہلے ہی کفر پر مر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے آبا و اجداد غفلت میں چلے گئے، جو ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد، یقیناً، تحقیق، حق القول، حق یعنی سچ ہو گئی، الحق القول یعنی بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے اوپر حق بات واضح آ گئی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی کیوں ایمان نہیں لے آتے، اس کی 2 وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں کہ کیوں آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، ڈراتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وائی دے وانٹ بلیو۔ دیکھیں، فرسٹ ریزن پرائڈ اینڈ ایروگنس، پہلی وجہ کیا ہے ان کی ایمان نہ لانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے احسن انداز میں ڈسکس کی ہے کہ انا جعلنا، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنا دی یا ڈال دی ہیں ہم نے، فی اعناقہم اغلالا، فی کا مطلب میں آتا ہے، اعناق کہتے ہیں گردنوں میں، اغلالا طوق، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ڈالے ہیں؟ بوجہ ان کے گناہوں کے، اتنے سرکش ہو گئے، پھر اللہ نے بھی ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ تو فی اعناقہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، ان کی گلوں میں توق ڈال دی گئی ہے، فہی الی الاذقان، پس وہ توق جو ہے وہ تھوڑیوں تک ہیں، ان کی گردنوں تک چڑھے ہوئے ہیں، فہم مقمحون، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے ان کے سر اوپر کر دی گئے ہیں۔ انہوں نے تکبر اتنا کیا، اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، یہ حق کے راستے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ ایسے ہی گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس کا ریزن کیا فرمایا، بیریئر فرام ویری سائڈ، وجعلنا، اور بنائی ہم نے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، صدن، ایک دیوار، یعنی ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے، ومن خلفہم صدن، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، فاغشیناہم، پس ڈھانپ دیا ہم نے انہیں، فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کے آگے بھی ایک صدن دیوار ہے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پس ہم نے ڈھانپ دیا ہے انہیں اور وہ دیکھ نہیں پاتے۔ سو واٹ دی رزلٹ، اب ان کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دیکھیے کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے، علیہم، ان پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ ڈرائیں آپ انہیں، یا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے دلوں پر ایسے زنگ چڑھ چکا ہے، اتنے بڑے گناہ گار ہو چکے ہیں، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کو اللہ کی نشانیاں بھی بتائی گئی، اللہ کا رسول بھی انہی کے سامنے جو انہی کی قوم سے تھا بھیجا گیا، پھر یہ ایمان نہیں لائے، تو پھر لکم دینکم ولی دین، ہے نبی جی چھوڑ دیجیے، ان کے لیے ان کا دین اور آپ کے لیے آپ کا دین ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر جب مہر لگ جائے پھر ایمان ان کو نہیں دیا کرتا۔ یہ آپ کے سامنے خاکہ آ گیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔